الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کہانی کا آغاز کرتے ہیں۔ میرا نام شیلا ہے اور سیما میری چچا زاد بہن ہے۔ ہم ایک ہی گھر میں رہتے تھے اور وہ بہت اچھی فطرت کی مالک ہے۔ کبھی دروازے پر کوئی مانگنے والی بھکارن آتی تو وہ اس کو پیسے دینے کی بجائے اس سے کہتی، اچھا 20 روپے دوں گی، ہمارے برتن دھو دو، یا ہمارے پودوں کو پانی دے دو، یا پیاز لہسن چھیل کر دے دو، یا جھاڑو دے دو۔ کچھ اوقات مانگنے والی عورتیں یہ سن کر رفو چکر ہو جاتی، کوئی شاذ و نادر ہی ٹک پاتی۔ چچی جان کہتی، سیما تمہیں خدا سمجھے کیوں ان کو اندر لے کر آتی ہو، ان میں سے کوئی چور بھی تو ہو سکتی ہے۔ سیما محلے میں اکثر شبو خالہ کے گھر جاتی تھی۔ ان کی چھوٹی بیٹی جسمانی طور پر معذور ہے۔ سیما ان کو مختلف رسالوں سے کہانیاں پڑھ کر سناتی۔ ایک روز میں سیما کو بلانے شبو خالہ کے گھر گئی تو دیکھا سیما معذور لڑکی کے بستر کے قریب کرسی پر بیٹھی کہانی سنا رہی تھی اور لڑکی کے چہرے پر مسکراہٹ پھیلی ہوئی تھی۔ سیما جب گھر واپس آئی تو چچی جان نے ڈانٹ کر کہا، اپنے گھر کا کام تو ہوتا نہیں، دوسروں کی خدمت میں لگی رہتی ہے۔ ان کے خیال میں وہ اپنا وقت برباد کر رہی ہے۔ اسکول میں وقفے کے دوران چھٹی جماعت کی 3 بچیاں اس کے پاس آتی تو وہ ان کا حساب اور سائنس سمجھا دیتی۔ یہ غریب گھرانے کی بچیاں ٹیوشن نہیں پڑھ سکتی تھی، ان کو بلا معاوضہ ٹیوشن پڑھاتی۔ مجھے سیما پر کبھی غصہ آتا اور کبھی ترس۔ اپنا کھیل کود چھوڑ کر دوسروں کے مسئلے حل کرتی ہے، نہ جانے کب عقل آئے گی۔ چچی جان کو اس کی عادتیں بری لگتی، باتیں سناتی تو تب بھی وہ اف نہ کرتی، ہنس کر سنتی رہتی۔ میرے اور سیما کے امتحانات ہو رہے تھے۔ ہم دونوں دل لگا کر تیاری کر رہے تھے۔ رات کے 10 بجے کا وقت تھا کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ دروازہ کھولا تو ہماری محلے دار اور کلاس فیلوز فروا کھڑی تھی۔ وہ بہت پریشان دکھائی دے رہی تھی۔ کیا بات ہے فروا؟ سیما نے پوچھا۔ سیما، میں نے بہت محنت سے آخری 2 ابواب کے نوٹس بنائے تھے، پتہ نہیں کہاں رکھ دیے۔ سب تیاری مکمل ہے لیکن وہ نوٹس نہیں مل رہے۔ میں بہت پریشان ہوں، اگر نوٹس نہ ملے تو میری پوزیشن پر اثر پڑ سکتا ہے۔ سیما نے جنرل سائنس کے آخری 2 ابواب کے نوٹس جو سیما نے اپنے لیے تیار کیے تھے فروا کو دے دیے۔ لو یہاں سے تیاری کر لو، سیما نے مسکرا کر کہا۔ لیکن تم کیسے تیاری کرو گی؟ فروا نے حیرانگی سے پوچھا۔ میں نے ان 2 ابواب کی تیاری کر لیا، تم بے فکر ہو جائے، سیما نے اطمینان دلایا۔ فروا کے جاتے ہی میں سیما پر برس پڑی۔ اگر تم اسے نوٹس نہ دیتی تو میں یا تم فروا سے آگے جا سکتا تھے۔ سیما نے سکون بھرے لہجے میں کہا، کوئی بات نہیں، کسی پریشان انسان کی مدد کرنا ہمارا فرض ہے۔ بہرحال بات آئی گئی ہوگی، ہمارے امتحانات ختم ہو گئے، اب نتیجے کا انتظار تھا۔ آخر وہ دن آ ہی پہنچا۔ تمام طلباء اسمبلی گراؤنڈ میں جمع تھے۔ جیسے ہی ہماری جماعت کی باری آئی تو میں اور سیما چکنے ہو کر بیٹھ گئے۔ پہلی پوزیشن پہ ہی ہیں سیما انور، پرنسپل نے اعلان کیا۔ سیما حیرت و خوشی کے مارے گنگ ہو کر رہ گئی۔ پرنسپل اور کلاس ٹیچر نے اسے ایوارڈ دیا اور خوب تھپکی دی۔ دوسرے نمبر پر فروا تھی اور تیسرا نمبر میرا تھا۔ آخر میں پرنسپل نے اسکول کی بیسٹ اسٹوڈنٹ کا ایوارڈ کیا۔ اور وہ کون تھی؟ جی وہ تھی سیما۔ پرنسپل نے سیما کی حوصلہ افزائی کرتے ہوئے کہا، اس بچی میں بہت صلاحیت ہے، اس میں دوسروں کی خدمت کا جذبہ بھی ہے۔ یہ ایثار کا پیکر سب کے لیے قابل تقلید نمونہ ہے۔ انشاءاللہ یہ بچی بڑی آگے جائے گی۔ پرنسپل نے سیما کی پیٹھ پر تھپکی دی۔ سیما کو ایوارڈ دیا گیا۔ پرنسپل نے 2000 روپے بطور انعام بھی دیے۔ سیما کا چہرہ مسرت سے گلنار تھا۔ ہمیشہ فروا فرسٹ پوزیشن پر آتی تھی لیکن اس بار وہ 2 نمبروں سے دوسری پوزیشن پر آ گئی۔ فروا دوسری پوزیشن پر بھی خوش تھی کیونکہ جنرل سائنس کے نوٹس کھو دینے کے بعد وہ بہت مایوس ہو گئی تھی اور وہ سمجھتی تھی کہ شاید وہ چوتھی پوزیشن پر بھی چلی جائے۔ تمام طالبات نے سیما کو مبارکباد دی۔ مجھے بھی یقین ہوا جب کوئی انسان اللہ کے دوسرے بندوں پر مہربانی اور آسانی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے عزت اور انعام سے ضرور نوازتا ہے۔ بے شک بے شک۔ ویورز، آپ کو میری یہ سٹوری کیسی لگی؟ سٹوری اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔